گورا ہی نہیں تر و تازہ بھی ہو. اگر یہ تمنا ہے تو اس چند روزہ زندگی کو رب شاہی زندگی کے مطابق بنا لیجیے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, بہر سر افکندگی ہے یاد رکھ, چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ, ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بچا ہے کوئی اس دھرتی پر؟ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بڑے بڑے نامور آئے اس دنیا میں, بڑے بڑے تاجور آئے اس دنیا میں, بڑی بڑی طاقتوں والے آئے اس دنیا میں, کوئی بچا نہیں, سب پیوند خاک ہو گئے. کیونکہ میرے رب نے اس دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے, یہ قیام گاہ ہے ہی نہیں, یہ گزرگاہ ہے. کیا ہر بچے کے لیے جوان ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. کتنے بچوں کے جنازے آپ کے ہاتھوں نے اٹھا کے زیر زمین انہیں دفن کیا ہے. کیا ہر جوان کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے؟ کیا کتنے جوانوں کے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ لاد کے آپ لے گئے اور زیر زمین ان کو دفن کیا ہے. کیا ہر بوڑھے انسان کے لیے بہت زمانے تک زندہ رہنا ضروری ہے؟ زندگی کا یہ چراغ نہ جانے کس چوراہے پر بجھ جائے, کسی کو خبر نہیں. گھر سے ڈولچی لی اور پیسے لیے کہ دودھ لینے جا رہے ہیں, وہ دودھ لے کے تو واپس نہ آ سکے. کچھ لوگوں کے ہاتھوں پہ ان کا جنازہ ان کے گھر آ رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت. ہاتھ میں تھیلا لیا اور پیسے لیے کہ صاحب سبزی لینے جا رہے ہیں, وہ سبزی لے کر تو نہ آ سکے. کچھ لوگوں کے ہاتھوں پہ ان کا جنازہ ان کے گھر واپس آ رہا ہے. یہ زندگی کا چراغ نہ جانے کس چوراہے پر بجھ جائے. میرے ایمان والے بھائیوں, آج تہیہ کر لو تکمیل حفظ قرآن کی اس مبارک اور پرنور محفل میں ارادہ کر لو, تہیہ کر لو کہ ہم رب چاہیے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اگر اللہ کی مان کے اور نبی کے طریقے پر چل کر اس زندگی کو گزار لیا تو یہ ہمارے ٹیڑھے میڑے کالے کلوٹے چہرے کل قیامت کے دن بہت خوبصورت ہو جائیں گے, روشن ہو جائیں گے, سفید ہو جائیں گے. اللہ ان کو تر و تازہ بنا دے گا بشکل آخر. ورنہ اللہ ان چہروں کو اتنا کالا بنا دیں گے کہ اس سیاہی کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. کسی بھی پاؤڈر سے, کسی کریم سے ان چہروں کو سفید نہیں کیا جا سکتا. کوئی میک اپ نہیں ہے وہاں. اللہ کا غضب ان کے چہروں پہ نازل ہو رہا ہوگا. سیاہ چہرے ہو جائیں گے, چہرے ان کے کالے ہو جائیں گے, اور ساتھ میں بہت ہی زیادہ پژمردہ کملائے ہوئے چہرے ہوں گے. اللہ ہم سب کو روشن, منور, سفید, گورے چہرے عطا فرمائے اور ان کو تر و تازہ بھی وہاں بنا دے. چہروں کی ایک اور تقسیم ہے. قرآن کے حوالے سے آج میں آپ کو سنا رہا ہوں قرآن نے چہروں کو کیسے سمجھایا ہے. یہ چہرے ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اس کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم اور آپ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. دو تقسیمیں اور سن لیجیے, اس کے بعد دعا کرائیں گے انشاءاللہ. سبق یاد ہو رہا ہے؟ کچھ چہرے وہاں ایسے ہوں گے کہ اس چہرے میں موجود ہی آنکھیں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں گی. اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. اگر زوات سے لکھا جائے ناظرہ, تر و تازہ, اور زوئے سے لکھا جائے دیکھنے والا چہرہ. قرآن مجید میں یہی لکھا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ. یہ زوات سے ہے, تر و تازہ. اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. ان چہروں کی عظمتوں کو سلام کہ جو چہرے اس میں موجود آنکھیں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
جنت میں جنتیوں کو جو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دیکھیں گے کیسے ہم اللہ کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے. مثال دے دینے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کھلے آسمان میں 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھ لو گے جنت میں. اور ایک موقع پر آپ نے سورج کی مثال دے کے یہی بات سمجھا دی. اور آپ یقین جاننا جب اللہ کا دیدار ہوگا تو دیدار الہی کے سامنے جنت کی ہر نعمت پھیکی پھیکی نظر آئے گی. اللہ ہمیں ایسے چہرے عطا فرمائے اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرًا، وہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسرے چہرے كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. اللہ کہے گا کہ ان کو آڑ میں رکھو، نہ میں انہیں دیکھوں نہ یہ ہمیں دیکھیں. ان کو آڑ میں کر دو. ان کے اوپر اللہ کی کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی. نہ دیکھنے سے یہ مراد ہے، نظر رحمت سے انہیں محروم کر دیا جائے گا اور وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. کیوں؟ چہرے ان کے کالے ہیں، ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے کفر اور شرک کے نتیجے میں. ان کے چہرے اداس ہیں. اداس چہرے اور وہ کالے چہرے اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے. رب کا دیدار کون سے چہرے کریں گے؟ جو سفید ہوں گے، ایمانی نور سے منور ہوں گے، اعمال صالحہ کی برکت سے گورے ہوں گے اور بڑے تر و تازہ ہوں گے. یہ چہرے اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور کچھ چہروں کو اللہ آڑ میں کر دے گا. ان کو آڑ میں کرو، انہیں اپنا دیدار نصیب نہیں کیا جائے گا. چہرے کی آخری تقسیم سن لیجیے، اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. تین صفات کا تذکرہ آ گیا. ایسے چہرے ہوں گے جیسے ابھی ابھی سپید صبح نمودار ہو رہا ہے. وہ چہرے مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. ہنستا ہوا چہرہ کتنا اچھا لگتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے تو کتنا ہی غم زدہ انسان کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کا سارا غم کافور ہو جاتا تھا. اللہ نے مسکراہٹ میں بڑی خاصیت رکھی ہے. حکم ہے مسکرا کے ملا کرو، یہ صدقہ ہے. نبی علیہ السلام نے مسکرا کے ملاقات کرنے کو صدقہ قرار دیا ہے. اب آپ کسی کے پاس پہنچے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، کہ کچھ غم ان کے سامنے رکھیں گے، کچھ پریشانیاں رکھیں گے اور حضرت کچھ ان سے گفتگو کریں گے تو ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا. آپ وہاں پہنچے تو وہ صاحب پہلے سے ہی بڑے تمطراق کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑے خوف اور رعب کے ساتھ موجود ہیں. آپ وہاں پہنچے، ان کو دیکھ کے آپ اور زیادہ ڈر گئے. یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، قرآنی زندگی کے خلاف ہے. مسکرا کے ملا کرو. کوئی ملاقات کرنے آئے حشاش بشاش ہو جاؤ. ہمارے اور آپ کے جاہ و جلال کی کیا حیثیت ہے، ہمارے اور آپ کے رعب کی کیا حیثیت ہے. میرے مصطفیٰ کو جو رعب حاصل تھا، لیکن میرے مصطفیٰ ہر صحابی سے ایسے مسکرا کے ملاقات کرتے تھے کہ ملاقات کرنے والے صحابی کا یا کافر کا بھی غم کافور ہو جاتا تھا، وہ خوش ہو جاتا تھا. اور ملنے والے ہر شخص کا فیصلہ یہ ہوتا تھا، جو میرے مصطفیٰ سے مل کے آتا تھا اس کا فیصلہ یہ ہوتا تھا، اس کا وجدان یہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے کچھ بزرگی کا معیار ہی بدل دیا، گئے انہوں نے اور زیادہ ڈر پیدا کر دیا. اتنے روب کے ساتھ جاہ و جلال کے ساتھ میں بیٹھے ہیں کہ بندہ باہر سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس سے مسکرا کے بھی نہیں مل سکتے. یہ کون سا طریقے زندگی اپنایا ہے؟ اپنے نبی والا طریقے زندگی اختیار کرو. کوئی ملنے کے لیے آئے تو ذرا مسکرا کے مل لیا کرو، اس کا غم کافور کر دیا کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج یہاں مسکرا کے ملو گے ایمان والوں سے تو کل قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو مسکراتا ہوا چہرہ قیامت کے دن عطا کر دے گا. ضاحکۃ مستبشرہ،
ہنسو، مسکرا کے ملو، لوگوں کے غموں کا علاج بن جائے آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا ہنسنا۔ یہاں ہنس کر ملو گے ایمان والوں سے، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں ہنسا کر رکھے گا، بہت خوش و خرم ہوگے، چہرے پہ بشاشت ہوگی، جو ان کو بشارتیں مل رہی ہوں گی اس کے نتیجے